تو لیکن مجھے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جیسے میں نے بیچ میں ایک اشارتاً بات کی کہ خاص طور پر یہ فقہی یعنی جو نظر آنے والے اعمال ہیں اس میں مجھے ایسے طالب علم تو محسوس بار ہوا کہ جو شناخت کے مسائل بن گئے نا، شیعہ کی شناخت، دیوبند اہل حدیث کے شناخت، حنفی کی شناخت، اس پہ ان کی بہت زیادہ اصرار اور اس کو حق اور باطل کا پیمانہ اور اس کو تبلیغ کا وہ بنا، ایسا نہیں ہے یعنی وہ شناخت زیادہ اہم ہے میرے خیال سے یہاں پر. اس سے مجھے یاد ہے اس کو توسع کا وہ دیا جا سکتا ہے، عنوان دیا جا سکتا تھا اور بڑی خوبصورتی تھی اور لوگوں کے لیے بڑی آسانی تھی. اس سے مجھے یاد آ گیا، یہ ایک دفعہ مدعو تھے ایک مسیحی چرچ میں، تو چرچ انتظامیہ نے افطار کا اہتمام کیا ہوا تھا. تو وہاں جب روزہ کھلنے کا اعلان ہوا، وہ تو نہیں جانتے بھائی شیعوں کا ٹائم اور ہے اور سنیوں کا رائٹ ٹائم اور ہے. تو جب روزہ کھلنے کا اعلان ہوا تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ، مل کے ہم نے افطاری کی. تو ہمارے بعض اہل تشیع دوست وہاں موجود تھے، انہوں نے انتظار کیا، کوئی 10 منٹ بعد کھولا روزہ. بعد میں جب باہر آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نے پہلے کیوں کھول لیا؟ میں نے کہا سورج ڈوب گیا ہے، ٹائم دیکھا کھول لیا، آپ نے کیوں نہیں کھولا؟ ان کا پتہ ہمیں بھی ہے کہ ڈوب گیا ہے، ہمیں بھی یقین ہے، حالات وغیرہ بتاتے ہیں، خود بھی محسوس ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں کھولا کہ ہماری پہچان بن گیا 10 منٹ تاخیر کرنا. اب 10 منٹ کی جو تاخیر ہے مجھے کہیں نہیں ملی. حتیٰ ایران میں جو رائج ٹائم ہے افطار کا، غروب کا وہ ہمارا مشرقیہ والا ہے، مشرقی اس سے یعنی سرخی سے. اب وہ موسموں کے اعتبار سے سورج کے ڈوبنے کے 15 سے 20 منٹ تک اس کا دورانی ہے، کبھی 15 منٹ تو کبھی 20. یہ 10 منٹ جو اہل تشیع کے افطار کا وقت شمار ہوتا ہے، یہ تو اس کی لاجک میں نہیں سمجھ سکا. یہ ایک طرح کی ویسے ہی جسے آپ کہہ لیں نا، باقی عرب مشہور ایران، عراق جہاں پہ شیعہ، یہاں تو چونکہ جمہور شیعہ ہے نا وہ تاخیر کرتے ہیں. ابھی جو رائج ہے جلدی کرنے والے بھی ہیں، یعنی جو سنیوں والے بھی بعض ایسے بھی ہیں جمہور تاخیر کرتے ہیں، لیکن جمہور کی جو تاخیر ہے جمہور شیعہ کی وہ 10 منٹ کی نہیں ہے. اچھا، افطار کی اس کا دورانیہ 15 سے 20 منٹ تک ہے. آپ کے موبائل میں ایپس ہیں مختلف، ان میں آپ جو شیعہ ٹائمنگ ایپس ہیں ان کو اگر آپ انسٹال کریں اور اپنا مقامی علاقہ آپ لگائیں تو غروب کا آپ دیکھیے گا جو سورج کے سن سیٹ کے ٹائم ہے اس سے 15 سے 20 منٹ بعد وہ غروب کا وقت بتا رہے ہوں گے کہ شرعی غروب اسے عنوان دیتے ہیں، احتیاطی غروب. تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سورج کی ٹکیا کا ڈوب جانا کافی ہے. میں نے بھی آپ کو نام لیا ایت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا، ایت اللہ سید علی سستانی، وہ احتیاط واجب کے قائل ہیں اس سلسلے میں. اس کا مطلب یہ کہ وہ اس سے یعنی واجب نہیں جانتے کہ آپ تاخیر کریں. وہ کہتے ہیں احتیاطاً ایسی احتیاط ہے جسے آپ ترک نہیں کریں، احتیاطاً آپ کو تاخیر کرنا ہے. لیکن احتیاط واجب کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اور فقی جس پائے کا بڑا فقی ہے اس کا فتویٰ کچھ اور ہو تو آپ اس کی توجہ کر سکتے ہیں. ایت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو ایت اللہ سستانی کے جو مقلدین ہیں وہ بھی ان کی توجہ کرتے ہوئے روزہ پہلے کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں. اور اگر کوئی کرنا چاہے تو میں تو ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں جس سے ہمارے استاد محترم کو اختلاف ہے، وہ یہ کہ روزے کا وقت جیسے ہی ہو گیا تو روزہ کھل جاتا ہے. استاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ نہیں، روزے کو باقاعدہ کھولنا ہوتا ہے. اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ استاد سے مراد یہاں پر میں عرض کرتا ہوں، اگر یہاں مراد یہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ایک دورانیہ ہے، اس میں کھانے پینے کی ممانعت ہے، تو جیسے دورانیہ ختم ممانعت اٹھ گئی، اگر روزہ اس کا نام ہے تو پھر جیسے وقت ہوا کھولنے کی وہ ضرورت ہی نہیں رہی کہ آپ کس چیز سے کھائیں پیئیں، آپ کی ممانعت تھی ختم ہو گئی آپ کے لیے. آپ اس میں جہاں اتنا دن آپ بھوکے پیاسے رہیں، اور کوئی 10-15 منٹ رکنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں، رک جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ جیسے ٹائم ہو جائے سورج ڈوب جائے فوری کھول لے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، تو نہیں. درون مکتب یہ خود اہل تشیع فقہ جعفری کے اندر اس میں اختلاف ہے اس مسئلے میں. ٹھیک ہے، مشہور رائے یہی ہے کہ آپ تاخیر کریں گے، لیکن اس کے مقابلے میں رائے ہے کہ نہیں، سورج کی ٹکیا کا ڈوب جانا کافی ہے. اور نہیں ویسے آپ کی طرح کہ اگر کچھ سنی شیعہ دونوں میں سے صاحبان علم و دانش اور کچھ ایسے مفتی پر میرے خیال سے یہ جو ساری نفرت کے سوداگر یہ تو سب کی دکانیں بند کر دیں گے آپ لوگ. یعنی آپ نے ماشاءاللہ سے ان سارے یعنی جو ایک اعتقادی جو بہت بنیادی اس میں بھی بالکل بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ یار تم لوگ ابھی تک اسی اس میں وہ ایک تھا ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ کیا اثرات پڑ دو دوسرا آپ نے ریلیونٹ نہیں رہا ہمارے ساتھ، اس طرح سے نہیں رہا. اب جو آپ نے فقہی جو کچھ مسائل ہوئے اس میں تو بالکل گل مک گئی. وہ کہتے ہیں ایک نقطہ وہ گل مک گئی ایسے ہی وہ مولانا وحید الدین خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہو، ان کی کتاب ہے
اور میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ ابن ماجہ، غالباً سنا ابن ماجہ کے بارے میں، کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ محدث کیا کرتے ایک مسئلے پر ایک باب باندھا، مثال طہارت پہ کسی پہ، وہ ایک حدیث پیش کریں گے، پھر اس کے فوراً دوسری حدیث پیش کریں گے جو پہلی والے حدیث سے مختلف مسئلہ ہوگا. اب وہ کہتے ہیں اس محدث کا مطلب تھا کہ یہ توسع والا مسئلہ ہے بابا، آپ یہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ دونوں میں کسی پہ کہہ رہے. لیکن بعد میں ہوا جب فقہی مکاتب یہ سارے وجود میں، اب انہوں نے سارا زور اس پہ لگایا کہ یہ والی حدیث ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. تو یہ جو آپ نے بھی جس تناظر کو بہت خوبصورت انداز جس طرح بیان کیا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جو ہمارے اتحاد کی بڑی بڑی باتیں، کانفرنسیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ الحمدللہ اگر لوگ اس کو یوں سمجھنا شروع کریں. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کی یہ بات پوری ہوگا تو میں یہ مسئلہ پھر رکھ دوں یہاں پر. یہ بات مکمل ہوگی. ہاں اچھا، مسئلہ یہ ہے اب یہ جو اعتقادی مسئلہ اور اس میں جو ضمنی کچھ اعتقادی اور فقہی، لیکن کچھ چیزیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں تاریخ سے کچھ چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس، وہ ان کا تعلق جذبات سے ہے. اب اس میں مسئلہ خراب زیادہ ہے. مثال کے طور پر سیدہ کونین سے متعلق، یعنی حیثیت ان کی فضیلت، بزت منی، سارا کچھ وہ تو شیعہ سنی میں بالکل ناصبیوں کے علاوہ سب کا ماننا وہ ہے. لیکن اب اس کے اندر جیسے آتے ہیں کہ ان کے پر مظالم ڈائے گئے، ان کو پسلی ان کی توڑی گئی، بچہ گرایا گیا، مطلب اس طرح. اب یہی بات ایک شیعہ بچہ جس کی پرورش ہی اس بات کو سنتے ہوئی، اس کے دل میں کیا کچھ ہے، اور ایک دوسری طرف وہ بندہ ہے، وہ بچہ ہے جس کی پرورش ہے کہ بھئی یہ تو سارے رحماء بینہم تھے، فلانا تھے اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک میں نے مثال دی. اس طرح کے چند ہے وہ، اچھا وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے یہ جو میں تاریخ کی کچھ چیزیں اور جس کا تعلق جذبات سے، تو وہاں پر کیا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کو ایک ممکنہ طریقہ یہ ہے کہ ایسے مسائل کو ہم زیادہ نہ اچھالیں. جیسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ایران میں دیکھتے ہیں، باقی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ لوگ اب اس چیز کو پسند نہیں کرتے. پڑھے لکھے لوگ اور مذاہب میں، یعنی ایک طرح سے جو لوگ تقریباً مذاہب کا کام کر رہے ہیں، شیعہ سنی اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ کے ان تلخ بابوں کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کلوز کر دیں، بند کر دیں. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس بارے میں وہ کلیئر ایک طرح سے ایک واضح موقف اپنانا چاہتا ہے، تو موقف رکھنے کی حد تک کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. مثلا جو آپ کا ہیرو ہے، ضروری ہے میں بھی اسے ہیرو مانوں؟ جو میرا ہیرو ہے ضروری آپ بھی اسے ہیرو مانیں؟ نہیں. مثلا ایک کردار ہے، آپ کی نظر میں وہ ہیرو ہے، میری نظر میں نہیں ہے، تو کیوں ہم اس پہ لڑیں جبکہ آج ہماری زندگی سے وہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے. مثلا فرض کریں کوئی ایک فرضی چیز آپ لے لیں، ہما ہے وہ پرندہ، آپ کہیں بہت اچھا ہے، جس کے سر پہ بیٹھ جائے بادشاہ بن جاتا ہے. میں کہوں وہ بہت برا ہے. خدا ایسے جس کے جو اہل ہو نہ اہل ہو، کسی کے سر پہ آ کے بیٹھ جائے بادشاہ بن جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی نظر میں وہ ہیرو ہوا، میری نظر میں وہ کیا ہوا؟ ولن ہو گیا. تو ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے رکھیں، میں اپنی رکھوں، ہم ایک دوسرے سے کیوں منوائیں؟ ایک مسئلہ یہ بھی یہاں سے بھی خراب ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے مرحوم سید ثاقب اکبر نے ایک بار فرمایا کہ تاریخ کے بہت سے کردار ایسے ہیں جو شیعہ سنی دونوں کے ہاں اور زاویے سے دیکھے گئے ہیں. ان کے ہاں ایک چیز اور ہے، ادھر اور ہے. انہوں نے ایک مثال دی ایک شخصیت کی کہ شیعوں کے ہاں اس کا کردار جو پیش کیا جاتا ہے وہ اتنا معیوب ہے کہ اگر ایک عام سنی کو بھی بتایا جائے کہ ایسا ایسا آدمی، وہی کہ اگر ایسا آدمی تو واقعی خراب ہے. اور سنیوں کے ہاں جو اس کی شخصیت پیش کی جاتی ہے وہ اتنی پیاری ہے، دلچسپ ہے کہ اگر ایک شیعہ کو بھی بتایا جائے کہ ایسا ایسا نیک اور اچھا آدمی، وہی کہ سبحان اللہ کیا آدمی ہے بھائی. یہ اس طرح کا ہوا ہے. تو ایک تو آپ ذہن، تو آپ یہ کہہ رہے اس کو اتنا بیان کرنے یا اس پہ اتنا اصرار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے، تحقیق کا موضوع ہے، اگر جیسے شیعہ عالم بھی اگر تحقیق وہ کرے، سنی عالم کرے. اچھا لیکن ایک اور بات، اگر کوئی تحقیق کرتا ہے یا اس موضوع کو رکھتا بھی ہے تو میرے خیال ہے دوسرے کو اس سے زیادہ الجھن نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو اس کی موٹی سی مثال دوں. یہ کراچی میں آپ کے مفتی صاحب تھے، انہوں نے ایک مضمون لکھا حضرت علی کی شان میں. اس مضمون میں کہیں واقعہ نقل کر دیا اہل سنت کے آج موجود ہے حضرت علی کا شراب پینے کا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، مشہور ہے واقعہ، سند ضعیف ہے، واقعہ مشہور ہے. اچھا درایتاً بھی مردود ہے، وہ الگ موضوع، بلکہ اس آیت کو جو بھی پڑھتا اس کی شان نزول وہی لے آتا ہے. اگرچہ وہ سندن اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ضعیف ہے، درایتاً رد ہے کہ حضرت علی کی طرف سے تردید منقول ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو مفتی کا مضمون چھپنا تھا تو ہمارے دوستوں نے اور بعض اہل سنت نے اس میں بہت زیادہ بات کی کہ توہین ہو گئی حضرت علی علیہ السلام کی اور برا بھلا کہا انہیں جب معلوم ہوا تو انہوں نے ایک تردیدی مضمون لکھا.
اور اس میں یہ لکھا کہ میں توہین کے قصد سے میں نے یہ نہیں لکھا، ہماری کتابوں میں تھا، میں نے تب نقل کر دیا، میرا مقصد توہین کرنا نہیں تھا. وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں نقل کر رہے تھے. اب جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے بھی ان کی حمایت اس معنی میں کی کہ اگر ایک آدمی معذرت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میری دانش میں یہ غلط ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. مثلاً اگر وہاں موجود ہے سنن ابن ماجہ یا دیگر کتابوں میں اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو میں کیوں اصرار کرتا ہوں کہ اسے ہونا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، مثلا مجھے اندازہ ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے. اور اگر کوئی سنی اس کو بیان نہ کرے تو کون سا تمہارا ایمان خطرے میں پڑے گا؟ ہاں، وہ بیان نہ کرے تو کون سی مشکل ہے؟ اگر بیان کر دے تو میرے یہ خیال ہے تب بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے. یہی رویہ اہل سنت کو اپنانا چاہیے. اگر مثلا ہماری کتابوں میں جو شیعہ کتابوں میں بعض چیزوں کے بارے میں مواقف موجود ہیں، اگر کوئی شیعہ کہتا ہے تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ ایک سنی ہے، شیعہ احادیث کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ بھی لے تو شیعہ نہیں ہونے لگا آسانی سے. ایک شیعہ ہے اگر سنی کتابوں کو پڑھ بھی لے تو آسانی سے وہ سنی نہیں ہونے لگا. تو کیوں ایک دوسرے سے منوائیں؟ یا تو آپ یہ کہیں مثلا یہ جو احمدیوں کے بارے میں بڑی عجیب کیفیت ہے پاکستان میں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو الگ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عام مسلمان دھوکہ کھا جاتا ہے. تو میں تو آج تک اس عام مسلمان کو نہیں ڈھونڈ پایا جو ساتھ والی مسجد میں دھوکے سے چلا گیا ہو، وہ شیعہ سنی مسجد میں دھوکے سے نماز پڑھتا رہا، وہ سنی ہو گیا ہو. وہ سنی دھوکے سے شیعہ مسجد میں جاتا رہا ہو، بھول گیا ہو اور وہاں شیعہ ہو گیا ہو. آج کا تو شیعہ سنی مسلمان بہت تیز ہے، بہت ذہین ہے. بہت زیادہ. مسئلہ کچھ اور ہے، سادگی نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ عام مسلمان دھوکہ کھا جائے گا اور وہ سمجھے گا یہ مسلمان ہے تو ایمان سے اسلام سے جاتا رہے گا. مسئلہ کچھ اور ہے، گل کچھ اور ہے، گل وچ کچھ اور ہے. تو شیعہ سنی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے ایک آدمی اسے پڑھے. یہی لوگ آپ دیکھیے یہاں مسئلہ ہے پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ. یورپ میں یہی مل کے رہتے ہیں، لندن میں شیعہ مسجد بھی ہے، سنی بھی ہے. کبھی آپ نے وہاں دیکھا ہے جلاؤ گھراؤ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا؟ انہیں دونوں کو ڈپورٹ کر دیں گے. وہاں لڑائی ہوتی ہے اتنی جو والجا کے وہاں ہوتی ہے جیسی یہاں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلافات موجود ہیں، پہلے بھی ہیں، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ آئندہ بھی رہیں گے، ختم نہیں ہونے والے. لیکن فضا، ماحول، زمان و مکان فرق کرتے ہیں. وہی شیعہ سنی جب یہاں بیٹھتا ہے تو اسی طرح لڑتا ہے جیسے ایک پاکستانی جب یہاں آتا ہے تو قانون کی پاسداری نہیں کرتا. وہی پاکستانی جب باہر ملکوں میں جاتا ہے، یورپ وغیرہ میں جہاں قانون کی حکمرانی ہے، تو مکمل قانون کی پاسداری بھی کرتا ہے. اور شیعہ سنی تنازعات میں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، کسی کے گلے نہیں پڑتا. یہاں کی اس کی کیفیت. تو ہمیں اپنے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں میں جذباتی ہوں، دلوں میں ہم برداشت، رواداری کو کہ رویہ ہمیں لانا ہوگا. ایسے ہی ہے دانستہ میں یہ کوششیں کرنا ہوں. بالکل. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب میں وہاں کا بھی پوچھوں گا، ہمارے پاکستان میں مجھے کچھ چیزوں کے حوالے سے لگتا ہے ہمارے یہاں عدم رواداری، عدم برداشت میں کچھ اضافہ لگتا ہے وقت کے ساتھ بجائے کم ہونے کے. ایسے اب خاص احمدیوں کے ساتھ جو کچھ ابھی پچھلے سالوں میں ہے وہ اس طرح، یا اور مطلب خود یعنی کہ مسالک کے داخلی جو دیوبندی بریلویوں میں بھی اب جو ہمارے یہاں وہ ہے، یا شیعوں کے حوالے سے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں عدم برداشت عوام میں اب یہ چیزیں، حالانکہ آج سے اگر آپ 30 40 50 سال پیچھے جائیں، اسی معاشرے میں غلام احمد پرویز پوری زندگی لاہور 25-20 میں بیٹھ کے ساری وہ کتابیں لکھی کہ ان کے اوپر 5 علماء کو فتویٰ لگا، ان کی جان کو کوئی کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا. کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خود کو دیکھا نا، اسی ہندوستان کا، اسی معاشرے مسلمانوں میں کوئی اس طرح سے نہیں. اور باقاعدہ اس وقت مناظرے ہو رہے ہیں، ادھر تسام اللہ مرسلی صاحب ہے، ادھر مرزا صاحب ہے، ادھر فلان ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر شیعہ سنی. وقت کے ساتھ انتہا پسندی میں اضافہ. تو وہ پتہ نہیں، مجھے تو یہ بہت عجیب وہ لگتا ہے. جو مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر میں یہ کہوں تو لفظ شاید نامناسب نہ ہو، اس نے اپنی وقت کے ساتھ اتھارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ان مسائل کو بڑھا کے پیش کیا ہے، لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا زیادہ. آج آپ دیکھتے ہیں کچھ لیڈر کہتے ہیں کہ ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو سارے ہمارے ماننے والے جمع ہو جائیں اسی بات میں. تو وقت کے ساتھ انہوں نے مذہب کو بطور طاقت استعمال کرنے، بطور اسٹریٹ پاور استعمال کرنے، اور اپنا ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ ایک ٹھاٹ باٹ بنانے اور سماج میں ایک از خود مقام پیدا کرنے کے لیے ان مسائل کو زیادہ ہوا دیے. اس وجہ سے سماج میں انتہا پسندی، عدم برداشت اور مذہب کے حوالے سے بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، عملی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے. اب پہلا آپ نے سوال کیا تھا مذہب، انسانی زندگی کے لیے مذہب کی کیا ضرورت ہے. تو اگر ہم پاکستانی سماج دیکھیں بالخصوص، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کراچی میں رہتے ہیں، یہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سارے تقریباً مختلف
ادیان کے لوگ، دھرم کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ آج بھی میں جب سبزی کراچی میں لے رہا تھا تو مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا یہ سبزی فروش ہندو ہے۔ اب بتائیں اس میں اور ایک مسلمان سبزی فروش میں کیا فرق ہے؟ ایک گوالا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، نام کا فرق کیا ہے بس۔ ہمیں کوئی فرق ہے کہ شیعہ گوالا دودھ خالص دے گا، سنی خالص نہیں دے گا؟ جو بھی سماجی برائیاں ہیں کیا ان میں فرق ہے؟ اس میں مساوات ہے، اس میں مساوات ہے۔ تو بظاہر میں دوستوں کے مذاق میں کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی رکشے کو دیکھتے ہیں، رکشے کو، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے افسر طیارہ، کیا وہ لکھنے سے جہاز بن جاتا ہے؟ آپ نے نام رکھا ہے شیعہ، آپ نے نام رکھا ہے سنی، آپ نے نام رکھا ہے مسلمان، اس نام رکھنے سے، ظاہری علامت اس طرح کی ڈالنے سے کیا وہ فنکشن حاصل ہو جاتا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا تھا؟ دین کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہم اس حدیث کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون یا من سلم الناس، دوسری حدیث میں یہ بھی ہے، ہاں، من یدیہ ولسانہ، امینہ الناس بھی ہے، امینہ بھی ہے۔ آپ بتائیے، چلیں انسان کو چھوڑیں، اگر ہم یہی کہہ رہے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اچھا میں یہ کہتا ہوں آپ اپنے فرقے کو ہی لے لیں، آپ بڑی تقسیم کو چھوڑ دیں، اپنے فرقے کو ہی۔ کیا ایک شیعہ کے ہاتھوں دوسرا شیعہ محفوظ ہے زبان اور ہاتھ سے؟ ایک سنی کے ہاتھوں تقسیم بالکل عزیز کر دیں، چھوٹی کر دیں۔ ایک دیوبندی مماتی کے ہاتھوں کیا دوسرا مماتی دیوبندی محفوظ ہے؟ حیاتی کے ہاتھوں یہ جو مساجد میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیا سنی عالم شیعہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے؟ یا اپنے ہی مسلک کی داخلی تقسیم کے اندر والے بچے کے ساتھ وہ کر رہا ہے؟ اگر وہ مماتی ہے تو وہ مماتی بچے کے ساتھ ہی کر رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کس طرح کے یہی مسلمان؟ ان چیزوں پہ وہ رہا ہی نہیں، بس مطلب مذہب کی جو اخلاقی تعلیمات تھیں، جو انسانیت کے لیے مفید تعلیمات تھیں، وہ فراموش کر دی گئی ہیں۔ اور جن مسائل پہ اہل مذہب بولتے ہیں وہ ایسے مسائل ہیں جو ہماری آج کی زندگی سے، اس زمین سے، ہماری اس کائنات سے مربوط ہی نہیں ہے۔ مثلا ملی یکجہتی کونسل میں ہوتے ہوئے میں نے کئی بار ان کے سامنے سوال اٹھایا کہ سماج کے اندر کتنے مسائل، کتنی برائیاں ہیں، آپ ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ چند مسئلے ہیں گنے چنے، توہین ہوگی آپ اسی پہ آواز اٹھاتے ہیں، آپ جلاؤ گراؤ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سماج میں کتنی برائیاں ہیں، آپ ان پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسی طرح کا رد عمل وہاں کیوں نہیں دیتے؟ مثلا جن دنوں یہ راولپنڈی میں، فیض آباد میں دھرنا ہو رہا تھا، کچھ مسائل پہ ہو رہا تھا، ایک ملزمہ کو چھوڑا جا رہا ہے، ان دنوں آٹے کی قلت ہوئی تھی، آٹے کی ذخیرہ اندوزی چل رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ صاحب جو ایک مظلوم عورت پہ، کمزور عورت کے خلاف اتنا کچھ کر رہے ہیں ہنگامہ، یہ ایک بڑے سرمایہ دار کو کیوں نہیں کہتے، اور حکومت کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ آٹے کی ذخیرہ اندوزی نجائز ختم کروائیں، ورنہ ہم ایک بڑے ڈیپو پہ حملہ کریں گے اور وہاں سے آٹا نکال کے گورنمنٹ کے حوالے کریں گے، گورنمنٹ اپنے ریٹ پہ دے لوگوں کو۔ نہیں، آپ مثبت استعمال مذہب کا کبھی پاکستان میں دیکھیں تو مجھے بتائیے گا، بہت جب بھی استعمال ہوا ہے منفی ہوا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ دھماکے کہاں ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کہاں ہوتی ہے، ہر برائی کی جگہ پر اور ہر عام جگہ پر شیعہ سنی مشترک ہیں، اکٹھے جاتے ہیں۔ سینمے میں دونوں جاتے ہیں۔ کوئی دھماکہ ہوا ہے سینمے میں؟ خود کچھ دھماکہ ہوا ہے سینمے میں آپ کے علم میں؟ دھماکہ کب ہوتا ہے؟ دھماکہ اس ٹائم ہوتا ہے جب مسجد میں نماز میں اللہ کے حضور سر سجدے میں ہے تو دھماکہ ہوا ہے، خود کچھ بمبار پھٹا ہے۔ ایسا ہی کیا زمانہ آ گیا ہے، کیا مذہبیت آ گئی ہے۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ایسی مذہبیت جو انسان کو انسان ہونے سے خارج کر دے، فوراً سے پہلے اسے ترک کرنا چاہیے۔ اگر ایک شیعہ ایسی تشیع سمجھتا ہے تو اسے انسان ہونے سے خارج کر رہی ہے، فوراً چھوڑ دے، وہ تشیع نہیں ہے۔ ایک سنی اگر ایسی سنیت کو سمجھتا ہے کہ جس کی روح سے وہ انسانیت سے خارج ہو گیا ہے، فوراً سے پہلے وہ سنیت ترک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ شیعہ تعبیر ہو یا سنی، اسلام کا مخاطب انسان ہے۔ فرسٹ آف آل ہمیں انسان ہونا ہے۔ اگر ہم انسان نہیں ہیں، اسلام کے مخاطب نہیں ہیں۔ یہی دونوں سوال ہے، کیا ہم انسانیت کے لیے کیا کچھ کیا، ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، اور کتنے مسائل ہیں۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے، وہ کسی شرارتی یا کوئی بچہ طالب علم، وہ مفتی شدی، عالم شدی، فاضل شدی، انسان نہ شدی۔ تو وہ ہمارے یہ ہم سب کچھ بن گئے، داخلی سے داخلی چھوٹے چھوٹے تقسیم پہ جا کے ہم اپنی شناخت کو میں فلانا 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 ہوں۔ لیکن یہ والی بہت بہت خوبصورت، بہت اہم اور بہت دل یعنی سوچنے اور اس کے لیے کہاں سے شروع کریں، کہاں اختتام کریں سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں اپنی بات کہنا نہیں آتی، ہمیں اختلاف کرنا نہیں آتا۔ یہ آپ کا پوڈ کاسٹ ہے، جب چلے گا آپ دیکھیے گا
لوگ خلوص کے ساتھ گالیاں دے رہے ہوں گے، کیوں؟ انہیں اختلاف سننا قبول نہیں ہے اور اختلاف کے اظہار کا معلوم نہیں ہے کہ آپ کیسے اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ شائستہ انداز میں بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں، آپ اچھے انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات نہ درست ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے علم میں ایسا نہیں ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ممکن ایسا ہو، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، امکان میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے گا خلوص کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور اپنی طرف سے مکمل آپ کہہ لیجئے کہ قربتاً اللہ لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی اختلاف کیسے کرنا ہے۔ ہمیں ادب الاختلاف کچھ بھی کی ادب تعلیم کی انسانیت، ضرورت ہے، بہت کوئی ضرورت کوئی ہے۔ چیز ہمارے یہاں اس طرح اس کی نہ ترویج کی گئی ہے، نہ سمجھایا گیا ہے، نہ بتایا گیا ہے۔ اور ممبر سب سے زیادہ اس میں پیچھے ایسے ہے۔ آپ یہ دیکھیے اسی وہی خرابی کا سبب ہے، وہاں آپ جب یہ کہتے ہیں مقرر شعلہ بیان، وہ آگ برسائے گا، آپ بتائیں یار کیسے الگام ہے؟ یہ شعر ہے بھلا تو انسان اچھا ویسے بہت اچھا، یہ تو یعنی سوچنے سمجھنے کے لیے یا اس پہ غور و فکر کے لیے ایک نیا آپ نے ماشاءاللہ سے زاویہ کھولا۔